السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور 13 مارچ 2020۔ دو تین امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ ایک تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو ایک بڑی تازہ ترین سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے کہ دنیا کا جو دباؤ ہے نریندر مودی پر، جو کشمیر کے معاملے پر اس نے کیا، جو مسلمانوں کے ساتھ جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے ذریعے پورے ہندوستان میں جو تباہی پھیلائی، ایک پریشر تو ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے ایک نئی چالاکی اور نئی عیاری، ایک نیا راستہ نکالا ہے مودی نے، کہ جس میں یہ بھی وہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ وہ کوئی کمزوری کا اظہار کر رہا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان سے بات چیت بھی کرنا چاہتا ہے۔ اور اس سارے مقصد کے لیے مودی نے جو طریقہ اپنایا ہے، انتہائی شاطرانہ چال چلی ہے۔ اس نے ٹویٹ کیا ہے آج کہ جو کرونا وائرس ہے اس سے پورے علاقے کے لوگوں کو خطرہ ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو خطرہ ہے، یہ بڑی شدید بیماری ہے۔ تو جو سارک ممالک ہیں وہ بھی اس حوالے سے کوشش کریں، اور ضروری ہے کہ اگر پرپوز اس نے کیا، تجویز دی ہے کہ اگر جو لیڈرشپ ہے سارک ممالک کی، اگر ہم ویڈیو کانفرنسنگ کر لیں تو کچھ اس طرح کے اقدامات اٹھا لیں مل کر، تاکہ اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ اب جب سارک کے جو 7 ممالک ہیں ان میں سے پاکستان سب سے، انڈیا کے بعد، انڈیا اور پاکستان یہ 2 بڑے اہم ملک ہیں، بڑے ملک ہیں، تو اگر ویڈیو کانفرنسنگ ہو سارک سربراہان کی، تو یا وزرائے خارجہ کی بھی اگر سپوز کریں ہو، تو اس میں پھر پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہوں گے، انڈیا کے بھی ہوں گے، آپس میں گفتگو ہوگی۔ جو پرپوزل ہے اس کے مطابق لیڈرشپ کا لفظ یوز کیا گیا ہے، جو اس کا ٹویٹ ہے۔ تو لیڈرشپ، کنٹری کی لیڈرشپ جو ہے وہ تو اس سے ظاہر تو وزیر اعظم اور صدور ہی ہوتے ہیں عمومی طور پر۔ تو اب وہ جو پریشر ہے، اس پریشر سے بچنے کے لیے یہ میں پڑھ دیتا ہوں ٹویٹ۔ I would like to propose that the leadership of SAARC nations chalk out a strong strategy to fight coronavirus. We could discuss via video conferencing ways to keep our citizens healthy. Together, we can set an example to the world and contribute to a healthier planet. اب یہ لیڈرشپ آف سارک نیشن کی بات ہوئی ہے، تو لیڈرشپ سے مراد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وزرائے اعظم اور صدور۔ تو ایک راستہ نکالا ہے مودی نے کہ وزیر اعظم عمران خان سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہو، شروع ہو، پھر اگلی کہانیوں پہ بات ہوگی، کیونکہ جو اپنے ملک میں اس وقت اس کی صورتحال ہے، جو اکانومی کی صورتحال ہے، پورا ہندوستان سراپا احتجاج تھا، اور پھر اس کے بعد یہ جو کرونا وائرس کی جلغار ہوئی ہے، اس کے بعد جو انڈین سٹاک مارکیٹ ہے ایک دن میں 3000 پوائنٹس تک نیچے گیا ہے، اور بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ایواپوریٹ ہو گئے ہیں انویسٹرز کے۔ تو اب اور پورا ہندوستان جو ہے وہ اس وقت ابل رہا ہے، جو مسلمان ہیں وہ باہر سڑکوں پر ہیں، جو کرسچنز ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، سکھ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور بہت سارے وہ ہندو جو مودی کی پالیسیز کو نہیں صحیح سمجھتے وہ بھی اس ظلم و ستم کے خلاف باہر نکلے ہیں۔ اور پرائم منسٹر بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی اس سے ہم بات نہیں کریں گے جب تک یہ جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس جو اس نے ختم کیا ہے مودی نے، اس کو بحال نہ کرے، کرفیو وہاں پہ لفٹ نہ کرے کم از کم، جب تک اس وقت تک کوئی اس سے بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس ساری صورتحال میں انتہائی عیاری سے، انتہائی چالاکی سے اس نے مودی نے یہ ایک طریقہ نکالا ہے کہ وہ عمران خان سے اور پاکستان سے کسی فورم پر ایک رابطہ کریں، اور پھر اس کے بعد یہ شروعات جب ایک دفعہ ہو جائیں تو آگے یہ جائے۔ تو آج نیشنل سیکورٹی کونسل میں یہ معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ کچھ پریلیمنری جو رپورٹس آئی ہیں، اس میں جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہے اس میں تمام ہماری جو فورسز ہیں اس کے سربراہ بھی ہیں، چیف منسٹرز بھی ہیں، پوری پاکستان کی لیڈرشپ وہاں پر ہوگی، اور کرونا کے حوالے سے بات ہوگی۔ اور بظاہر مودی کا بھی یہ جو ٹویٹ ہے یہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہی ہے، تو اس پر بات ہوگی۔ مجھے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے پاکستان کہ مودی کیا اس سے بینیفٹ لینا چاہ رہا ہوگا، لیکن کرونا وائرس کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک بڑا شدید ایشو ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر کی جو سوچ ہے عمران خان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اس وقت عسکری قیادت کی بھی یہی سوچ ہے، جس طرح پاکستان
نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ بٹھایا اور پورا 1 سال کوشش کی ہے عمران خان نے اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے، جس کے بعد طالبان اور امریکنز کے بیچ میں آپس میں مذاکرات شروع ہوئے، کیونکہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال جو بھی سچویشن ہے اس کا جو حل ہے وہ گفتگو کے ذریعے ہی نکلتا ہے، بندوق یا طاقت کا استعمال کسی مسئلے کی طرف نہیں لے جاتا، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ اسی بات پر کنونس ہیں۔ تو اس بات کا امکان ہے، میں لفظ امکان اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ جب تک وہ ڈیسیژن آ نہ جائے، اس کی اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے، میں اسے امکان ہی کہوں گا کہ پاکستان ویڈیو کانفرنسنگ کی جو تجویز ہے اس کی مخالفت نہیں کرے گا، اور سارک کنٹریز کے درمیان اگر کرونا کے معاملے پر اگر بات ہوتی ہے تو پاکستان ایک بڑے کھلے دل کے ساتھ اس پہ بات کرے گا، کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کو انگیج کیا جائے، یہی مسئلے کا حل ہوگا، انگیج کر کے تو جو کشمیر کا معاملہ اس پر بات کی جائے، جو وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر کوئی میننگ فل ڈائلاگ، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشن چاہیے۔ یہ کشمیر کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کوئی بھی ملک یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اس کی عوام کو یہ تاثر ملے کہ انہوں نے کشمیر کے معاملے پر کوئی نرمی دکھائی ہے، تو اس لیے اس کا آؤٹ آف دا باکس کوئی سلوشن ہوگا۔ اس کے لیے کھلے دل کی مضبوط لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ عمران خان کو پاکستان کی عوام کا اعتماد حاصل ہے اور وہ بڑے کھلے دل سے بات کرتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اس وقت پاکستان کے وہ جرنیل ہیں کہ جو معاملات کا حل چاہتے ہیں۔ انہوں نے انتہائی محنت سے اس بات کو یقینی بنایا کہ پلوامہ اٹیک کے بعد، یہ سارے کشمیر ایشو کے بعد جو بارڈر ہے اس میں سے کوئی انلیگل انفلٹریشن نہ ہو سکے کسی سائڈ پہ بھی، اور کوئی بھی ایسا واقعہ نہ ہو سکے کشمیر کے اندر۔ اگر بھارت کوئی فالس فلیگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں ملیں، تو اپنے بارڈر کو اس طریقے سے محفوظ رکھا جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی کہ فالس فلیگ بھارت نہیں کر سکا۔ بھارت باوجود کوشش کے کوئی اپنے ایجنٹ یہاں پہ داخل کر کے پاکستان میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکا کہ کشمیر کے ہونے والے واقعات کا وہ جو مورد الزام ہے وہ پاکستان کو ٹھہرائے۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس بات کا بڑا قوی امکان ہے کہ اس پرپوزل کو پاکستان اوکے کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو اصل ایشوز ہیں ان کی طرف بھی بھارت کے ساتھ ایک گفتگو کا سلسلہ چل نکلے، کیونکہ اس وقت بھارت بہت شدید دباؤ میں ہے اور پاکستان کی قیادت پر بھی بڑا دباؤ ہے، پاکستان کے لوگوں کا دباؤ ہے، ایک اخلاقی دباؤ ہے، کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بڑا شدید دباؤ ہے، اور پاکستان کی سول اور جو ملٹری قیادت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس معاملے کا اس کے حل کی طرف سفر شروع ہو، حل جب بھی نکلے، لیکن جو کشمیریوں کے اندر جو اس وقت ریزالو ہے، بھارت اس کو اس کے ساتھ ساتھ بریک کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں 4 5 6 مہینے کا کرفیو، بچے اسکول نہیں جا رہے، کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، پھر وہاں پر RSS کے جو گنڈے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں پیسے لے کے، اور وہ وہاں پر جو کشمیری مسلمانوں کے اچھی جگہوں پر جو کاروبار ہیں اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو خریدنا چاہتے ہیں، اور کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ ہے۔ اگر کوئی بیچنا نہیں چاہتا تو مار کے اس سے سائن کروانا چاہتے ہیں، کوئی کمزور آدمی ہے تو اس کو پیسے دے کے وہاں سے وہ لینا چاہتے ہیں، تاکہ جو مسلم اکثریت ہے اس کو منورٹی میں تبدیل کیا جائے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی حیثیت وہاں پہ کمزور ہو، تاکہ بھارت پھر کہے جی ٹھیک ہے اب ہم پلیبسائٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ میں آج سے 4 سال 5 سال کی بات کر رہا ہوں، اور کشمیری اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان پر یہ پریشر ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا حل ایسا نکالا جائے کہ کشمیریوں کی یہ جو ریزسٹنس ہے، یہ جو ان کی مزاحمت ہے، یہ جو ان کی ہمت ہے، یہ ٹوٹ نہ جائے۔ کون روز لاشیں اٹھا سکتا ہے؟ کون روز اپنے معصوم بچوں کو بھوکا دیکھ سکتا ہے؟ بڑی ہمت اور بڑی دلیری کی بات ہے جو کیمپین یا جو مزاحمت اس وقت ہمارے کشمیری بھائی کر رہے ہیں۔ تو میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ یہ مودی کی ایک نئی شاطرانہ چال ہے جو وہ کر رہا ہے، لیکن اس میں پاکستان کو بھی ایک سلور لائننگ نظر آ رہی ہے کہ اگر بات شروع ہو اور پھر کچھ کشمیریوں کی اٹراسٹیز ختم ہو، کچھ جو مسلمانوں کے ساتھ وہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ میں جو زیادتی ہو رہی ہے وہ کہیں سے اس میں کچھ لوگوں کو ریلیف مل سکے، تو یہ اس خطے کے امن کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ دوسرا پالیٹکس، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا، مختلف چیزیں چل رہی تھیں۔ مریم نواز صاحبہ کے چپ کا روزہ
توڑنے کی کیا وجہ ہے. تو بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں. کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو اس کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ نے یہ موو کیا ہے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو اس بات پہ بھی کنونس کیا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر بہت زیادہ اراکین اسمبلی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ ایک فارورڈ بلاک بن گیا ہے جس کا صرف اعلان ہونا باقی ہے، اور مرکز میں بھی یہی صورتحال ہے. تو ان حالات میں لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا، لوگوں کو اس بات کا یقین دلانا کہ مسلم لیگ نون موجود ہے، شریف خاندان موجود ہے، بہت ضروری ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی جائے. کیونکہ جو اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کے مطابق جو ہیں پنجاب کے اندر کم از کم 30 سے 35، کچھ پی ٹی آئی کے لوگ تو 50 کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن جو میری اطلاع ہے 30 سے 35 اراکین اسمبلی ایسے ہیں جو جن کا رجحان پی ٹی آئی کی طرف ہے، کیونکہ ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز چاہیے، بلدیاتی الیکشنز میں انہوں نے جیتنا ہے، اور مریم صاحبہ کو اس بات کا پتہ ہے. اور اسی طرح وہ قومی اسمبلی کے اندر بھی یہ معاملہ ہے، کیونکہ یہ تقریباً 12 سے 15 اراکین اسمبلی ہیں قومی اسمبلی میں جو مسلم لیگ نون کے ہیں اور جو پی ٹی آئی کی طرف ان کا رجحان ہے. اور یہ ساری صورتحال اس لیے، اور اس میں جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے بڑا مین رول پلے کیا ہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ گئی ہے، انہوں نے اس حوالے سے بڑا ایک رول پلے کیا. اور پرائم منسٹر عمران خان نے، یہ میں پھر آپ کو بتا دوں، کل پھر کچھ صحافیوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ میں عثمان بزدار کو تبدیل نہیں کر رہا، جب تک میں وزیر اعظم ہوں عثمان بزدار رہے گا. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پھر دوبارہ کہ چند دن رہ گئے ہیں، میں نے خود مہلت دی ہے. گندم کی اور چینی کی جو قیمت بڑھی تھی، جو اسمگلنگ ہوئی، اس کی ابتدائی رپورٹ میرے پاس آ گئی تھی، لیکن میں فردر پروب چاہتا ہوں، اس لیے میں نے پھر دوبارہ بھیجا ہے، اور میں اس میں جو لوگ بھی ہیں ان کو معاف نہیں کروں گا. لیکن ایک بات پرائم منسٹر نے پھر کہی ہے کہ اس میں جہانگیر ترین اور جو خسرو بختیار ہیں، ان کا نام اس رپورٹ میں، جو ابتدائی رپورٹ تھی، اس میں شامل نہیں ہے. لیکن جیسے ہی یہ رپورٹ پوری آتی ہے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.